اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ناظرین گرامی، جنت و جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیے گئے اعمال کے نتائج میں جزا و سزا کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا اور برے لوگوں کے لیے جہنم کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ انتہائی سیاہ ہے اور اس کے شعلے روشن ہیں۔ حضرت یعلی بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے لیے ایک بادل پیدا فرمائیں گے، وہ ان پر چھا جائے گا۔ اس میں سے ایک آواز آئے گی، اے اہل جہنم، بولو تم کس چیز کے طلبگار ہو اور تمہارا کیا سوال ہے؟ جہنمیوں کو بادل دیکھ کر دنیا کے بادل اور وہ پانی جو ان پر برستا تھا یاد آ جائے گا، لہٰذا وہ سوال کریں گے، اے رب، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ لہٰذا ان پر طوق برسیں گے جو ان کے پہلے طوقوں میں اضافہ ہو جائیں گے۔ ان پر زنجیریں برسیں گی جو ان کی زنجیروں میں اضافے کا سبب بنیں گی، اور آگ کے شعلے برسیں گے جو جہنم کی آگ کو دو چند کر دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو تہہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بزار نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حسن بصری نے کہا، ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ ابو سلمہ نے کہا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ امام ابو یعلی نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے، سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بچے رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ خدا کے بجائے پوجا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے
تاکہ ان کی پوجا کرنے والے ذلیل و خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اگر وہ معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں خدا نے جہنم کی لکڑی بنایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، آگ کی لکڑی وہ لوگ اور پتھر ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ پتھر گناہ نہیں کرتے۔ امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ہنس پڑے، پھر فرمایا، پتہ ہے مجھے کیوں ہنسی آئی؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا اس سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا، اے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں اور منع نہیں کیا؟ پروردگار فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا، بس آج میں اپنے متعلق اپنی جان کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، آج تجھ پر تیری ذات کی ہی گواہی کافی ہو جائے گی، اس کے علاوہ ہم کرام کاتبین کی گواہی بھی پیش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر سقوط ثبت فرما دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، بولو، پس اس کے تمام اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پاؤں کہیں گے کہ یہ مجھ پر گناہ کی طرف گیا ہے، آنکھیں کہیں گی کہ اس نے میرے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے اور اس کے اعضاء کے درمیان بات چیت ہوگی، وہ اپنے اعضاء پر برہم ہو کر کہے گا، تم پر پھٹکار پڑے، میں تمہارے لیے تو کوشش کر رہا تھا کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر شخص کو اس کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑے گا۔ اسے کہا جائے گا، دیکھیں یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا، اچھا یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا، تم قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھائیں گے، وہ تب بھی نہ مانے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کر دیں گے اور اس کی زبان اور دیگر اعضاء و جوار اس کے خلاف گواہی دیں گے، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔